بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزوں اور میرے دینی بھائیوں اور قابل قدر اساتذہ اور علماء کرام، آج کا یہ جلسہ مسابقۃ القراءات کے عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ اس جلسے کا مطلب یہ ہے کہ طلباء قرآن کریم کی مشق تجوید کے ساتھ اور خوش الحانی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرے۔ چنانچہ صبح سے یہ طلباء قرآن کریم آپ کے سامنے تلاوت پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے والی کتاب ہے، سمجھنے والی کتاب ہے، اور اس پر عمل کرنے والی کتاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ اسے پڑھ لیں، بلکہ پڑھ کر اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ 3 کام ہے۔ ان تینوں کاموں میں سب سے پہلا مرحلہ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کے نزول کے مقاصد میں پہلا مقصد ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن سب سے پہلا کام قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ کو اس سلسلے میں پڑھنے والوں کو آزادی نہیں ہے کہ جس کا جس طرح جی چاہے پڑھے، بلکہ پابند کیا گیا ہے، ہر پڑھنے والے کو مکلف کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھو
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑھایا صحابہ کو، پھر صحابہ نے اپنے تابعداروں کو پڑھایا، اور یہ سلسلہ الحمدللہ دور رسالت اور دور صحابہ، دور تابعین اور تبع تابعین سے اب تک چلا آ رہا ہے، اور علماء اس کے مطابق تعلیم دیتے چلے آ رہے ہیں۔ مدارس میں، مکاتب میں، مساجد میں، ہر جگہ قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھایا جائے۔ مدارس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ طلباء کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ تعلیم دی جائے، اور تجوید کے ساتھ قرآن مجید اس کا الحمد سے ناس تک سنا جائے، جیسا کہ ابھی آپ نے چند طلباء کا سنا کہ انہوں نے اپنے استاد محترم سے الحمد سے ناس تک قرآن کریم کی تعلیم جو انہوں نے حاصل کی، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ لیکن بچوں کو مکاتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے کہ بچوں کو صحیح قرآن پڑھایا جائے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے اساتذہ نہیں رکھے جاتے جو صحیح قرآن مجید کو پڑھا سکیں، اور ہمارے نزدیک چونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھا دیا جائے جس طرح چاہے ویسے، تو یہ بات آپ سن لیجئے، اور یہ بات قطعی ہے کہ اگر قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس طرح آپ نے پڑھا اور پڑھایا اس کے خلاف اگر قرآن مجید پڑھا جائے گا تو یہ تعلیم جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ اگر بگڑ جائیں، قرآن مجید کے الفاظ اس طریقے کے خلاف ہو جائے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اگر اس کے خلاف کیا گیا تو ایسا کرنے والا، کروانے والا، سننے والا سب گنہگار ہوگا۔ قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی ذات بڑی عالی اور بڑی شان والی ہے۔ اللہ ہی نے پوری کائنات کو پیدا کیا، آسمان، زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا، مگر ہم غور نہیں کرتے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، قرآن مجید کہہ رہا ہے، تم اس پر غور کرو، اہل عقل، اہل سمجھ اس پر غور کریں کہ اللہ نے آسمان کو کس طرح بنایا، زمین کو کس طرح بنایا،
یہ چاند اور ستارے کس طرح بنائے، ان چیزوں پر انسان غور نہیں کرتا۔ یہ اس وحدہ لا شریک کا کلام ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے آنے والوں کو پیدا کیا۔ یہ اس ذات اور عالی شان ذات کا کلام ہے، اس کے کلام کی ایک شان ہے۔ اس کتاب کو وضو کے بغیر کوئی چھو نہیں سکتا۔ کوئی جنوبی ناپاک انسان قرآن مجید کے لفظ کو بول نہیں سکتا۔ اس کلام کی یہ شان ہے۔ اس قرآن کو جس طرح ہمیں پڑھانا چاہیے اور جس طرح ہمیں پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے خلاف کرنا جان بوجھ کر انتہائی ناجائز حرام کام ہے۔ اس لیے اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید صرف سمجھنے کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، بلکہ پڑھنے کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ ایک حدیث پیش کی ہے جس کو صحیحین نے روایت کیا ہے، امام بخاری، امام مسلم نے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم 7 وجوہ پر نازل کیا گیا ہے، یعنی 7 طریقوں پر پڑھا جاتا ہے۔ پورے قرآن مجید میں ہر لفظ کو 7 طریقے پہ نہیں پڑھا جاتا، بلکہ پورے قرآن مجید میں 7 قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ہر اختلاف کی سند اور ثبوت موجود ہے۔ اگر کسی کو آنکھ ہے تو آئے میں دکھاؤں، ہر وجہ کی سند موجود ہے۔ لیکن علماء جانتے نہیں ہیں، علماء جانتے ہیں کہ سند صرف حدیث میں ہے۔ ایک حدیث بیان کی اور اس کی سند بیان کر دی، بس سمجھتے ہیں کہ حدیث ہی میں سند ہے۔ اللہ کے بندے، حدیث سے اہم ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید پر اسلام کی بنیاد اور اساس ہے۔ حدیث تو قرآن مجید کے معانی اور مطالب ہیں، قرآن مجید کی تفسیر ہے، اصل قرآن کریم ہے۔ اور اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ ایک موقع سے نبی کریم علیہ السلام بنو غفار کے تالاب پر تشریف فرما تھے۔ جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن مجید کو ایک وجہ پر، ایک طریقے پر پڑھے۔ کیا فرمایا؟ ایک طریقے پر پڑھے، ایک طریقے پر اس کے معانی اور مطالب کو سمجھے۔ یہ بات نہیں کہی، ایک طریقے پر پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو دوسری مرتبہ دوسری بار حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کی امت 2 طریقے پر پڑھے۔ دیکھو میری بات پہ غور کرنا، پڑھنے کی بات آ رہی ہے، سمجھنے کی بات نہیں آ رہی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ قرآن مجید صرف سمجھنے کے لیے آیا ہے، اس نے سمجھا نہیں ہے۔
تیسری بار جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ کی امت 3 وجہ پر پڑھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر معافی اور مغفرت طلب کرتے ہوئے فرمایا میری امت میں اس کی بھی طاقت نہیں۔ تو چوتھی مرتبہ آئے اور فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کی امت 7 وجوہ پر پڑھے۔ 7 وجوہ کیا ہے؟ یہ ایک علمی بحث ہے جس کا موقع نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ 7 طریقوں پر پڑھا گیا۔ مثلاً ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ہم یوقنون، اور عام طریقے پر آپ پڑھتے ہیں ہم یوقنون۔ تو ایک طریقہ ہم یوقنون، دوسرا طریقہ ہم یوقنون۔ جس طرح اہدنا الصراط المستقیم 7 کے ساتھ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سین کے ساتھ پڑھا جائے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صاد اور زا کو مخلوط کر کے پڑھا جائے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اس طریقے پر قرآن مجید میں بہت سارے اختلافات ہیں، اور ہر اختلاف کی سند موجود ہے۔ تو گویا نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت طلب کر کے اپنی امت کے قرآن کریم میں سہولت کے لیے فرمائش کی کہ اس میں وسعت دی جائے تاکہ امت قرآن مجید کو آسانی کے ساتھ پڑھے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید سب سے پہلے پڑھنے کے لیے ہے، اس کے بعد اس کے معانی کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہو جائے گی اس کتاب کے ذریعے۔ لیکن پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ کون پڑھے گا؟ ہر انسان پڑھے گا۔ ہر انسان کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے، مرد ہو یا عورت۔ بچہ عاقل بالغ ہو چکا ہے، ہوشیار ہو چکا ہے، 10 سال 12 سال کا ہو چکا ہے، تو اس کو قرآن مجید کی تلاوت کا مکلف کیا جائے۔ آج مسلمانوں نے قرآن مجید کا پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، علماء بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر میں یہ بات کہنے میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ لوگ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ اور کیا ہر عالم، ہر مدرس قرآن پڑھتا ہے؟ اس کا اہتمام کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ جب علماء قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے تو یہ عوام کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی، قرآن مجید پڑھنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو عام کرو اور صحیح پڑھو، صحیح پڑھواؤ۔ مکتب میں بچوں کو صحیح قرآن پڑھایا جائے۔
اس کا انتظام کیجئے، اور آپ نے انتظام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھو، آپ دنیا میں اگر سربلندی چاہتے ہیں، آپ اپنی برتری چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کو چھوڑ کر آپ یہ برتری حاصل نہیں کر سکتے۔ اس ملک میں باعزت زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو عام کرو، اس کی تعلیم کو عام کرو، اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ ہر گھر میں مرد عورت صبح میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرے، فجر کی نماز کے بعد یا اس سے پہلے۔ اگر آپ رات کے حصے میں صبح صادق سے پہلے اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ انتہائی بابرکت چیز ہے۔ نہیں تو کم از کم فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ حفاظ بھی نہیں کرتے، جو حافظ ہیں وہ بھی اس کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے۔ اب رمضان آ رہا ہے، اب رمضان کی تیاری میں یہ قرآن پڑھیں گے تاکہ ان کو تراویح میں قرآن پڑھانا آسان ہو جائے۔ اس کے بعد پھر یہ قرآن مجید بند کر کے رکھ دیں گے، پھر آنے والے رمضان سے پہلے یہ قرآن مجید کھولیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا روزانہ اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ یقین جانیں کہ اگر آپ نے اس کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ ایک شخص ایک انسان کا کلام پڑھتا ہے، وہ آدمی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کلام کو آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ بہرحال ایک تو یہ ہے کہ مکاتب میں قرآن مجید کی تعلیم کا، صحیح تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ یہ جو ہمارے طلباء فضلاء قرآن مجید کو مختلف روایتوں میں پڑھ کر، فن کی حیثیت سے پڑھ کر اس کی تکمیل کرتے ہیں، اور تکمیل کرنے کے بعد پھر اس کے پڑھانے کا اہتمام نہیں کرتے، یقین جانو کہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ یاد نہیں رہے گا، بھول جاؤ گے۔ جو آپ نے محنت اس پر کی ہے وہ محنت آپ کی رائے گاہ جائے گی، اس لیے کہ اس کو جو آپ نے پڑھا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس کی اشاعت کیجیے، آگے اس کو بڑھاؤ، آگے اس کو دوسروں کو پڑھاؤ۔ عجیب حال ہے ہمارے فضلاء کا، فن پڑھتے ہیں اور ان کو پڑھانے کی جگہ دی جاتی ہے تو عذر پیش کرتے ہیں کہ والدہ تیار نہیں ہے، والد صاحب تیار نہیں ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ارے والد نے تمہارے پڑھایا ہے، تمہاری والدہ نے تم کو پڑھایا ہے۔ جس استاذ نے اپنے جگر کو تمہارے ساتھ لگا دیا ہے اور جگر کے ساتھ تم کو پڑھایا ہے، تمہاری ماں نے تم کو نہیں پڑھایا، تمہارے والد نے تم کو نہیں پڑھایا، تمہارے استاد نے پڑھایا۔ اگر دنیا کا کام ہے تو والدین سے مشورہ کرو، لیکن تعلیم کے باب میں تم کو اپنے استاد سے مشورہ کرنا چاہیے۔ استاد جو حکم دے وہاں جاؤ پڑھانے کے لیے۔ اگر استاد کے حکم کے مطابق آپ نہیں پڑھائیں گے
تو یہ فن جو آپ نے پڑھا ہے آگے نہیں بڑھے گا، اور آپ نے جتنا وقت لگایا ہے یہ سب ضائع ہو جائے گا، بھول جائیں گے۔ یہ بڑا نازک فن ہے، اگر آپ بھول گئے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے، پھر دوبارہ استاذ کے پاس جانا پڑے گا، اور اب دوبارہ پھر آپ استاذ کے پاس آ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ نے جس کو توفیق دی اس فن کو حاصل کیا، بہت سے مدارس خالی ہیں۔ ہم نے اسی سفر میں دیکھا کئی مدرسے ایسے ہیں جہاں تجوید کی تعلیم نہیں ہے۔ جس مدرسے میں تجوید کی تعلیم نہیں ہوگی اس مدرسے میں کیسے خیر و برکت ہوگی؟ قرآن مجید کو تجوید کے بغیر پڑھنا جائز نہیں، صحیح پڑھنا واجب ہے، ہر پڑھنے والے پر واجب ہے۔ اس لیے جو فضلاء اس فن کو حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے جہاں بھی موقع ملے وہاں ان کو پڑھانے کے لیے جانا چاہیے۔ میں دور حدیث کے سال میں میرا آخری سال چل رہا تھا، جمادی الثانی کا مہینہ تھا۔ استاذ نے مجھے ایک فرمایا کہ تمہیں ڈابھیل پڑھانے کے لیے جانا ہے۔ میں نے اولاً یہ کہا کہ بہت دور ہے، فرمایا کہ دور ہو یا نزدیک جانا ہے۔ پھر دوسرے استاد نے بھی یہی کہا کہ وہاں جانا ہے۔ میں استاذ کی بات کو ٹال نہیں سکا اور میں چلا آیا ڈابھیل، اور ڈابھیل آ کر پڑھانا شروع کیا تو الحمدللہ پوری زندگی ایک ہی جگہ ہماری گزر گئی۔ ابھی میں آپ کے سامنے ڈابھیل ہی سے آ رہا ہوں۔ 1974 سے لے کے آج تک میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں۔ اس کی برکات یہ ہیں کہ الحمدللہ میرے اتنے تلامذہ ہیں کہ مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، اور بہت دنوں کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو صورت بھی ناآشنا ہو جاتی ہے، پوچھنا پڑتا ہے کب پڑھا، کون سی جماعت میں پڑھا، کون تمہارا ساتھی ہے، تو بات یاد آتی ہے۔ یہ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھانے کا یہ ثمرہ ہے۔ آج آپ کے یہاں جو اساتذہ موجود ہیں جو آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ اسی کے برکات ہیں۔ اس لیے استاد جہاں کہے وہاں چلے جاؤ۔ اگر آپ کی والدہ محترمہ کہے کہ وہاں مت جاؤ، ان کو سمجھا دو، استاذ کا حکم ہے۔ دنیا کے معاملے میں آپ کی بات مانی جائے گی، تعلیم اور اس کی اشاعت کے بارے میں استاذ کی بات مانی جائے گی۔ اس لیے کہ علم کے بغیر انسان بس ایک انسان ہے مثل جانور کے، لیکن جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس میں انسانیت پیدا ہوتی ہے، انسانی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی معرفت اس میں پیدا ہوتی ہے، دین کو، شریعت کو، اپنی تخلیق کو وہ سمجھتا ہے۔ اس کے بغیر وہ کچھ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہے کہ صبح اٹھا اور معاش کے پیچھے پریشان ہو گیا، اتنا جانتا ہے۔ لیکن جو شخص قرآن مجید کی تعلیم میں لگا ہوا ہے، انتہائی اطمینان قلبی کے ساتھ وہ پڑھا رہا ہے، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کی پریشانی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ کوئی قرآن پڑھانے والا ذلیل نہیں ہوتا، قرآن پڑھانے والا بھوکا نہیں رہتا، ننگا نہیں رہتا۔
اچھے لباس اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں. اس لیے اگر دنیا والے آپ کی قدر نہ کریں کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور قاری قرآن کے لیے یہ بشارت دی ہے کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات کو طے کرتے جاؤ، چڑھتے چلے جاؤ. جہاں تمہاری قرات ختم ہوگی وہی تمہارا مکان اور تمہارا مقام اور منزل ہے. یہ شرف کسی کو نہیں ہے، کسی فن کے پڑھانے والوں کو نہیں ہے. حدیث پڑھانے والے کے لیے بشارتیں ہیں، اس کی فضیلت ہے، لیکن قرآن پڑھانے والے کو جو فضیلت دی گئی ہے کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات کو چڑھتے جاؤ، یہ فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے. میرے عزیزو، جن لوگوں نے ابھی قرآن کی تکمیل کی ہے ان کو چاہیے کہ استاد کے مشورے سے جہاں ضرورت ہے وہاں جاؤ، اسلام کو پھیلاؤ، قرآن کو پھیلاؤ. ہمارے یہاں ہندوستان میں اس ملک عجم میں قرآن کیسے آیا؟ یہ عجمی بچے، مہاراشٹر کے رہنے والے بچے جس کی زبان عربی نہیں، وہ بچے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اور اس طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہے جو طریقہ نبی کریم علیہ السلام کے پڑھنے کا تھا. نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق قرآن پڑھ رہا ہے. یہ کیسے آیا؟ یہ اس طرح آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا اور صحابہ نے تابعین کو پڑھایا اور تابعین نے تابعین کو پڑھایا اور وہ پھیلتے چلے گئے، دنیا میں پھیل گئے. اس طرح اس ہندوستان میں اور پوری دنیا میں قرآن آیا ہے. تو آپ قرآن پڑھ کر، فن کو پڑھ کر، مختلف روایتوں میں قرآن کو پڑھ کر کاروبار میں اگر لگ جائیں گے تو اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس میں لگیں اور قرآن کی اشاعت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو باعزت بنائیں گے اس دنیا میں اور خوشحالی نصیب فرمائیں گے. ایک بات یہ اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح بچوں کے لیے قرآن مجید کی صحیح تعلیم اور تجوید کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے، اسی طرح بچیوں کے لیے بھی قرآن مجید کی صحیح تعلیم کا نظم کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے. کم از کم ہر مدرسے والے جہاں اساتذہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں وہاں اس کا انتظام کیا جائے کہ اساتذہ کے بچے، ان کی بچیاں، بچے تو مکتب میں پڑھتے ہی ہیں، ان کی بچیاں بھی قرآن صحیح پڑھے، اس کا انتظام کرنا چاہیے. اور اس چہار دیواری میں رہ کر اساتذہ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی بچیاں صحیح قرآن پڑھ کر اس مدرسے سے دوسری جگہ جب وہ جائے گی، اس کی شادی ہو جائے گی، وہاں جا کر قرآن کی صحیح اشاعت کرے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف طلبہ نہیں، طالبات بھی قرآن مجید کو صحیح پڑھیں اور ان کے صحیح پڑھانے کا اہتمام کیا جائے. یہ انتہائی ضروری بات ہے. اور ایک بات اہل مکتب سے اور اہل مدرسے سے بھی کہوں گا، آپ کے ہاں بچہ 10 سال پڑھتا ہے، 10 سال پڑھنے کے بعد 2 لفظ عربی میں نہ بول سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے.
حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے مدرسے کا یہ انوکھا انداز ہے کہ 10 سال پڑھتا ہے، 15 سال پڑھتا ہے، لیکن 2 لفظ عربی کا نہیں بول سکتا، 2 لفظ عربی میں لکھ نہیں سکتا۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہر طالب علم میں عربی زبان بولنے کی صلاحیت پیدا ہو، لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ یہ مدارس میں نہیں سیکھیں گے تو کہاں سیکھیں گے؟ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ مکتب سے بچوں کو عربی تعلیم دی جائے۔ بہت سے بچے مکتب سے اسکول جاتے ہیں اور اسکول کی تعلیم ہی اس کی انتہا ہوتی ہے، آگے ان کو مدارس میں آنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ وہ بچہ عربی زبان کیسے بول سکتا ہے؟ اس لیے اگر ہم مکاتب سے ہی عربی زبان پڑھانے کی اور لکھنے کی تعلیم دیں گے تو یہ اسکول میں جانے والا بچہ بھی عربی زبان سے واقف ہوگا۔ میرے بھائیوں، تاریخ کا مطالعہ کرو، گزرے ہوئے زمانے کو پر غور کرو۔ اس ہندوستان میں انگریز جب آیا اور اس نے اس ملک پر اپنا تسلط جمایا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اسکول قائم کیا، اور اس اسکول میں اپنی زبان کی تعلیم دی۔ ہمارے ہندوستان میں مختلف صوبوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن اس نے اپنے اسکول میں اپنی زبان انگلش انگریزی زبان کی تعلیم دینی شروع کی۔ آج انگریزی زبان حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا پاگل ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہم بھی پاگل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو سنو، عربی زبان قرآن کی زبان ہے۔ عربی زبان جب آپ مریں گے، قبر میں جائیں گے تو قبر کی زبان عربی ہوگی، جنت کی زبان عربی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عربی زبان میں ہے، اور پوری دنیا کی جتنی زبانیں بولی جاتی ہے سب کی ماں عربی زبان ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھنے پر آمادہ نہیں ہوتے؟ اس لیے 3 باتیں میں نے بتائی کہ ہمارے فضلاء جو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، فن پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جہاں اساتذہ ان کو بھیجیں وہاں پڑھانے کے لیے جائیں۔ والدین رکاوٹ بنے تو ان سے معذرت کریں، ان کو سمجھائیں کہ آپ نے مجھ کو اس استاذ کے سامنے اسی لیے بھیجا تھا، اور جب انہوں نے اپنا علم ہمیں دیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پھیلایا جائے۔ یہی حکم ہے اسلام کا۔ دوسری بات یہ کہ مکتب سے قرآن کی صحیح تعلیم کا التزام کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مکتب ہی سے بچوں کو عربی زبان سکھلائی جائے، اس کے جو طریقے بھی ہو سکتے ہیں اس طریقے کو اختیار کیا جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر ہمارا بچہ عربی زبان سے واقف نہیں ہوگا تو وہ قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ اسکول میں جانے والا بچہ 10ویں تک اگر وہ جاتا ہے اور 10ویں تک عربی اس کو سکھلائی جاتی ہے تو بہت سے بچے، یہی بچے مدارس میں آ جائیں گے اور عالم بن جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ان باتوں پر عمل کیا جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے انتظام اور اہتمام کیا جائے، اور
ہر مدرسے میں عملہ کے جو بچے ہیں ان کی بچیوں کو ہم جو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں اس پر اکتفا نہ کیا جائے، ان کی تعلیم کو اور اوپر لے جایا جائے۔ یہ اگر بچیاں صحیح قرآن پڑھنا آ جائے، عربی زبان اس کو آ جائے، عالمہ ہو جائے، تو ہر گھر میں قرآن کی تعلیم ہوگی، ہر گھر میں مسئلے اور مسائل بتائے جائیں گے، حرام اور حلال کو ہر بچیاں بتانے والی ہو جائیں گی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند باتیں مجھے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر غور و فکر کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ عنا احسن الجزا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کے ان ارشادات عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت الاستاذ متعن اللہ بفیوزہم کا جامعہ ہذا کے محتمم، اساتذہ جامعہ ہذا اور جملہ اراکین شورا کی طرف سے دل کی اتح گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ باوجود پیرانہ سالی، ضعف، نقاہت اور بے پناہ تعلیمی و تدریسی مصروفیات اور غیر معمولی تصنیفی و تالیفی مشاغل کے سفر کی صعوبتیں برداشت کیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کے سایہ فیض و شفقت کو ہمارے سروں پر تعدیر بصحت و عافیت قائم دائم رکھے، اور آئندہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی اسی طرح رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ عنا احسن الجزا۔